ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان کی شاعری ہر ایک کے جذبات کو احساس دلاتی ہے. تو یہ اس پہ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ ایک ان کی شاعری ایک روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. یہ ایک روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. انہی لوگوں کے جذبات نے ان کو انسپائر کیا، جو انہوں نے اس کتاب کا عنوان بھی انسانیت رکھا اور انگریزی میں آن بینگ ہیومن کے عنوان سے شائع کی رہی اور ہم سب کو پیش کر رہی ہیں. میں نے جب ان کی کتاب کا مطالعہ کیا تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی نظموں کا ترجمہ انگریزی میں بھی کیا، جو آپ دیکھیں گے، اور ان کی دور اندیشی کی داد دیں گے کہ ان چند غزلوں میں نے دیکھی تو بے اختیار میں نے کہا کہ احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت، محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی. کیونکہ ہم ہر ایک فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں جس سے ان باتوں کا احساس ہوتا ہے ان کی نظمیں پڑھ کے. تو میں غزالہ صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور لوگوں کو اپنی سفر کے متعلق بتائیں، اور یہ بتائیں کہ ان کے اپنے جذبات نہیں ہیں بلکہ جذبات زندگی سے وابستہ ہیں. تو آئیے غزالہ صاحبہ. جی ہاں، شکریہ مارج بھائی. حمیرہ آپا کہاں گئی ہیں؟ چھپ گئی ہیں. حمیرہ آپا نظر ہی نہیں آ رہی ہیں آپ. مجھے تو آئی نیڈ سم انسپریشن. نہیں، آپ کا تو آئی نیڈ دیٹ انسپریشن ریئلی. سو بہت شکریہ مارج بھائی، بہت شکریہ حمیرہ آپا. آپ دونوں نے ہمیشہ 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 میری ہمت افزائی کی ہے. جب میں بے وقوفی کی لائنیں بھی لکھتی تھی تو آپ لوگ واہ واہ کر دیتے تھے، اینڈ دیٹ واز ویری انکریجنگ. ایک وقت تھا جو میری دوستوں کو میں سناتی تھی، وہ کہتی تھیں اب $5 دو گی تو سنیں گے، بہت ہو گیا. سو آج آپ لوگ سب جمع ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ ہمارا فار آرگنائزنگ. رضوان بھائی کنیٹیکٹ سے آپ آئے ہیں، بہت شکریہ. اور جو ہمارے بھائی نے اتنی اچھا تعارف کیا ہے. آئی ایم ناٹ یوز ٹو دیٹ مارج بھائی، لیکن آپ کی محبت ہے اینڈ ویری گریٹفل. جی ضرور. وہ شروع کیا تھا، میری جو پہلی نظم تھی وہ تھی کچھ، میری ایک دوست کی 7 بلیاں تھیں جو اکٹھی ختم ہو گئیں. ایک بلی نے 6 بچے دیے تھے، سب کے سب ختم ہو گئے تھے. تو پہلی نظم جو میں نے لکھی تھی وہ یہ تھی، مجھے یاد آتی ہیں میری کٹنس. تو وہ اینڈ دین فرام دیئر آئی مووڈ آن ٹو قرطبہ کی گلیاں اور صنف نازک پہ ہوا وار. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید پہلے بھی سنا ہوا ہے مجھے. اب میں کہیں کچھ ہوتا ہے تو میں بلانے سے اور انوائٹ کرنے سے جھجکتی ہوں لوگوں کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہیں گے یہ پھر نازل ہو گئیں، یہ پھر موجود ہیں، کہاں کہاں سنے انہیں. تو میں جی نہیں، میں سناؤں گی ضرور ود آل دیٹ. کتاب یہ جو لکھی ہے میں نے، یہ انسانیت آن بینگ ہیومن. انشاءاللہ اگلی کتاب اس سال دوسرے میں مجموعہ جمع کر رہی ہوں، تو وہ بھی پبلش کروں گی. جی ضرور. سفر کا ہاں، مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کرتے ہیں ہر سال پاکستان میں کراچی لٹریری فیسٹیول، لاہور لٹریری فیسٹیول اینڈ اسلام آباد لٹریری فیسٹیول. تو میرے خیال میں لاہور کا جو ہے وہ تو ہائی جیک ہو گیا، اب کوئی اور خاتون نے ٹیک اوور کر لیا، لیکن کراچی اور اسلام آباد کا بھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کرتا ہے. اور 3 دن کا فیسٹیول ہوتا ہے. میں نے کبھی اٹینڈ نہیں کیا تھا، لیکن میری کتاب لبرٹی بک اسٹور پاکستان میں رکھی گئی ہے، وہاں ان کے سارے اسٹورز میں ہے. تو لبرٹی بک اسٹور نے مجھے کہا تھا کہ آپ ریچ آؤٹ ٹو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، وچ آئی ڈیڈ. دیکھیں دیبا بھی آ گئیں. السلام علیکم دیبا. سو آئی ڈیڈ، اور انہوں نے کتاب ریویو کر کے اس کو اپروو کیا
اور انوائٹ کیا کہ آپ آ کے کتاب کی بک لانچ اینڈ بک ریڈنگ کے لیے. تو اس لیے میں 3 دن کو گئی ہوئی تھی, مطلب 3 دن کا ایونٹ تھا. آئی واز ویری امپریس ود اٹ. اگر موقع ہو اور آپ لوگ فروری کے مہینے میں پاکستان میں ہوں تو ضرور اٹینڈ کیجیے گا. بہت اچھا فیسٹیول ہوتا ہے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, قوالی کے پروگرام, موویز, شاعری, سب کچھ ہے. سو ود دیٹ سیٹ میں یہاں پہ اور لوگوں کو بھی سننے کے ہم منتظر ہیں. شاعری کا سفر تو وہ مارج بھائی, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ تمہیں کیا جنون شروع ہوا ہے کہ یہ تم نے لکھنا شروع کر دیا ہے ایک دم پوئٹری, اور کہاں تم وہ بے تکی نظمیں لکھتی تھیں اور اب یہ لکھنے لگی ہے. تو وہ 1 منٹ, یہ میں ہاتھ خالی کروں. سو پوئٹری جو ہے وہ تھینک یو ہمارا پوئٹری لکھنے کے لیے دیر از نو میجک. آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, آپ میں سے بہت سارے لکھتے ہیں, اینڈ آئی ہیو ہرڈ یو بوتھ. پوئٹری میری نظر میں از جسٹ اٹس یور ایکسپیرئنسز اینڈ اٹس اے فنڈ آف vocabulary and basically giving yourself permission to express. And once you give yourself permission to express, it becomes poetry. As long as it is genuine and real, you're not making up anything, it just flows out. یہ ضرور ہے کہ we all have different experiences, لیکن آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا ہوگا which somebody else has not. تو مجھ سے اکثر جب ینگ لوگ پوچھتے ہیں کہ how do you write poetry, it's not AI generated, it comes from the up here, and all you have to do is if you have a thought, pen it down, and you keep penning down thoughts, eventually it becomes a poem. آپ کی لیلا لکھتی ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجنوں آپ کی کہاں ہے لیلا؟ نہیں, تھوڑی سی اے آئی کو استعمال کرنے کی بھی تھوڑی عقل چاہیے ہوتی ہے. وہ سو انگلش کا جو ترجمہ, سو میں نے جب اردو کی نظمیں کمپائل کی تھیں, رضوان بھائی مجھے اشارہ کر دیجیے گا کہ اب چپ ہو جاؤ تو میں چپ ہو جاؤں گی, بٹ آئی ول ریڈ 1 or 2 بفور آئی چپ کرو, ٹھیک ہے. سو کیا کہتی میں, ہاں جب میں نے کتاب لکھی تو اردو میں ہی لکھتی ہوں شاعری, اردو میں جمع کی تھیں نظمیں جو میں نے سوچا کہ پہلی کتاب میں لکھوں گی. تو وہ نظمیں جب جمع ہو گئیں تو اس کے بعد یہ خیال آیا کہ بہت سارے لوگ انکلوڈنگ یہاں جو ینگ بچے ہیں, انکلوڈنگ مائی اون سن, وہ اردو سمجھ تو لیتے ہیں مگر پڑھ نہیں سکتے, تو اس لیے ٹرانسلیٹریشن لکھا. اس کے بعد پھر یہ خیال آیا کہ اکثر میں جیسے شادیوں میں مجھے فرینڈز نے کہا کہ ہمارے بچے کا صحرا لکھ دو, تو وہ صحرا تو لکھا, لیکن بہت سارے بچے دے میری نان دیسیز, اور فنکشنز وغیرہ میں نان دیسی بہت سارے ہوتے ہیں, تو وہ بچوں کے لیے پھر میں نے اس صحرے کا انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے, اینڈ دیٹ واز ویری ویل ریسیوڈ. سو میننگ کمنگ ڈاؤن ٹو دا فیکٹ دیٹ اردو میں تو لکھی نظمیں, لیکن پھر میں نے ان کا انگلش ٹرانسلیشن یا انگلش ورژن لکھا, اینڈ دیٹ از اگین ناٹ اے گوگل ٹرانسلیٹ, اٹس آل ٹوٹلی ریٹن بائی می, اینڈ نتھنگ ان دس بک از فیک اور میڈ اپ. So even the experiences that I've written, they're all experiences. جب then I thought کہ انگلش ورژنس انہی نظموں کے لکھے, اور یقین جانیے جب میں انگلش کے ورژنس لکھ رہی تھی تو مجھے بہت دفعہ یہ خیال آیا کہ یہ کوئی پڑھے گا بھی یا نہیں, کیونکہ اردو تو میں سناتی ہوں تو اردو پسند کی گئی, اور آئی نیو کہ بھائی اردو کی تو یہ صحیح ہے, لیکن انگلش کا آئی وازنٹ کانفیڈنٹ. لیکن یقین مانیے جو پہلا کمپلیمنٹ مجھے کتاب کے پبلش ہونے پہ امیزون میں کے ریویوز میں ملا, دیٹ واز somebody who does not understand a word of Urdu and does not read or write Urdu or anything. وہ نان اردو اسپیکنگ ہیں, and she loved the English poems. So
that was like a stamp of approval for me کہ انگریزی کی جو نظمیں ہیں وہ بھی پسند کی گئیں اور اللہ کا شکر ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی کیا ہے کتاب لکھنے کی, آئی مین آپ سب یہاں میں سے کئی لوگ ہیں جو لکھتے ہیں پڑھتے ہیں, ویری لٹریری پیپل, اینڈ یو آل نو نو بڈی بیکمز اے ملینئر رائٹنگ پوئٹری. کچھ ہوتا ہی ہے تو غریب ہی ہو جاتے ہیں, ایک اسٹیپ نیچے ہی چلے جاتے ہیں. سو بٹ واٹ براٹ می دا موسٹ جوائے آفٹر رائٹنگ دا بک واز جب مجھے ینگ لوگوں نے, ینگ بچے جو جنہیں میں کہتی ہوں 20s 30s 40s میں بھی جو ہیں ان کو میں ینگ ایڈلٹس کہتی ہوں, وین دے کم اپ ٹو می اینڈ دے سے واو آنٹی دیٹ واز گریٹ, وی لوڈ اٹ. So to me, I've done my job of making them realize that Urdu poetry is very rich. It is not just Gulu Bulbul ki ishqiya shairi. There is a lot to it, and if you have an open heart and an open mind, there is a lot you can enjoy in it. So I think shairi ka to kafi keh diya. Hamare bhai ek nazm share karti hu. Ji. آج کا ریٹ, آج کا نہیں, میں تھوڑی اپ گریڈ ہو گئی ہوں اب. آپ سو ذرا کریڈٹ کارڈ نکال لیجیے. آئی ٹیک وینمو, زیل, ایوری تھنگ. وینمو, زیل, پے پیل, یو نیم اٹ. سو دوسری چیز میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کتاب جو یہ لکھی ہے اس میں ہیں 10 نظمیں جن کا انگلش ورژن بھی ہے, لیکن ایوری پوئم, جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہے, ایوری پوئم ہیز اے پریامبل وچ از واٹ انسپائرڈ می ٹو رائٹ دیٹ پوئم. اینڈ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کتنی دیر لگتی ہے ایک نظم لکھنے میں, کتنی دیر, تو دیر از نو ٹائم کہ میں صبح 9 سے 5 تک مریض دیکھتی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دیر از نو ٹائم سیٹ. سم ٹائمز سم تھنگ کمز ٹو یور ہیڈ, you write it and then you refine it over the next day or two. So اور کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے, کبھی آن ڈیمانڈ شاعری بھی کرتی ہوں. کوئی کہتا ہے کہ صحرا لکھ دو and I don't know the family or as well, then I talk to the children or I talk to the parents and get to know them a little bit before I write anything. So یہ نظم جو میں یہاں سے ایک چیز میں نے اور کہنی تھی جو میں کہنا چاہتی ہوں. ہمارا آپا مارج بھائی have always been my mentors کہوں یا میرے محسن ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے انکریج کیا ہے, اور اس کتاب میں بھی میں نے انہیں اکنالج کیا ہے. they did the Urdu review of my writing. نہیں مارج بھائی, that's a fact. So جی thank you. تو جو پہلی نظم میں کتاب سے شیئر کر رہی ہوں, 1-2 نظمیں کتاب سے کروں گی اور بعد میں اگر وقت ہوا تو آؤٹ آف دا بک. اس نظم کا عنوان ہے, اور میں صرف اردو کی پڑھ رہی ہوں, انگریزی کی میں خیال میں یہاں ہر ایک اردو سمجھتا ہے تو انگریزی کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے پوچھو. اس کا میں انگلش کا صرف کیونکہ پریامبل میں نے صرف انگلش میں لکھے ہیں تو آئی ریڈ دا پریامبل سو یو نو واٹ انسپائرڈ می ٹو رائٹ دس. The preamble, Go Ask Them, that's the English title of the same poem. I grew up seeing my mother wear the same gold bangle her entire life. She would alternate her 2 saris for the formal family events. We were not poor. She was content. I sometimes find myself gloating over my children's accomplishments. But do I remember how privileged they are with all the opportunities that have come their way? Contentment is a learned behavior, and so is empathy. We don't need to go too far to learn these lessons. If we look beyond our own lives and see what others are going through, we will be content. Life deals each one of us a different set of cards. How we play the game and whether we win or lose is up to us. So اس نظم کا عنوان ہے, یہ کتاب میں ہے, نظم کا عنوان ہے ان سے پوچھو. آندھیوں سے ڈرتے ہو یا گھر میں اندھیرا ہونے سے, ان سے پوچھو جن کے گھر کبھی روشنی کا گزر نہ ہوا.
कहीं ये आंधियाँ अब घर ही ना उजाड़ दें। इन मकीनों को भी आंधियों का खौफ है। क्या मुफलिसी से डरते हो या आसाइशों की जुदाई से? उनसे पूछो ताउम्र जो तगोदौ में रहे। आसाइशों की उम्मीद भी इनके लिए एक ख्वाब थी। अपनी हविस पे शर्मिंदा हो या हविस से शिकस्त पे? अपनी हविस पे शर्मिंदा हो या हविस से शिकस्त पे? उनसे पूछो जिनकी हविस पेट भर रोटी है, जिनकी शिकस्त शाम खाली हाथ घर लौटना है। ज़रा मुख्तलिफ सही, हविस तो इनकी भी है। तन्हाई से खौफज़दा हो या अकेलेपन से? उनसे पूछो जिन्हें दूसराहट रास न आई, जिनके अपने चल बसे अपनी जवानी साथ लेकर। अब उम्र भर की तन्हाई और बेवगी का साथ है। क्या मौत से खौफज़दा हो? एंड आई इंटरजेक्ट हेयर, मैं हमेशा इस वर्ड से पहले ये इंटरजेक्ट करती हूँ कि देयर आर मैनी ऑफ अस, मैनी young adults, children, older adults who are struggling with identity issues, who are struggling to be accepted in our society. And they're trying to make their way. And sometimes we don't have that acceptance. So क्या मौत से खौफज़दा हो या कब्र की क़ैद से? उनसे पूछो जिन्हें कभी समाज ने मजबूर किया, कभी अपनों ने बेबस रखा। जिनकी ज़िंदगी एक क़ैद रही, मौत तो इनकी रिहाई है। साहिल पे खड़े लहरों का खेल देखते हो, कहीं डूब ना जाओ। ये डर, ये खौफ, ये वसवसे तुम्हें बेसुकून रखते हैं। समंदर की ताकत तो उनसे पूछो जो साहिल की आरज़ू लिए बीच भंवर में डूब गए। महसूस करो इस साहिल को कदमों तले, फिर शायद तुम पुरसुकून हो जाओ। सो दैट वाज वन। एक इजाज़त है रिजवान भाई, एक और जी। नहीं, आई नो देयर आर मैनी ऑफ अस हियर। ऐसी पढ़ना चाहूँगी मैं इसी किताब से जो कि इतनी ज़्यादा नहीं सुनाई गई है और इतनी लंबी भी नहीं है। जी। शुक्रिया, थैंक यू। साया, क्यों हामिद, साया सुना दूँ? साया, ओके। मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे एडवाइज़र हैं। बिल्कुल फ्री एडवाइस, फ्री टोटल। मारिश भाई, मैं जानती हूँ कि हामिद का आपसे रिश्ता मुझसे पहले का है, लेकिन इतनी ज़्यादती ना करें। साया छोटी सी नज़्म है। I don't read the preamble, self explanatory. उसने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा साया तेरा। उसने कहा करते हो क्या? मैंने कहा पीछा तेरा। उसने कहा मेरा ही क्यों? मैंने कहा तू है खुदा। उसने कहा अब लौट जा, गुजरे दिनों को भूल जा। मैंने कहा मुमकिन नहीं, साया जुदा हो जिस्म से। खामोश इबादत करता है ये, तुझको भला ये क्या पता। तू तो बस एक जिस्म है, जा ढूंढ साया दूसरा, गर मुझसा मिले तो फिर बता। सो इट्स शुक्रिया। बताइए रिजवान भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।
اب محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ، اور دعا سے پہلے ایک حمد کے 2 اشعار. تیری مدحت اور میں، تیری مدحت اور میں، معذور و سر تپا قصور، میں کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ اتنا شعور. صرف تیرے آسرے پہ لب کشا ہوتا ہوں میں، صرف تیرے آسرے پہ لب کشا ہوتا ہوں میں، اس سعادت کی مجھے توفیق دے رب غفور. اب میں حمیرہ آپا سے درخواست کروں گا کہ آ کے دعا. چلیں ٹھیک ہے، دعا ہو گئی تو اب نعت پہ چلتے ہیں. اور میں انوائٹ کروں گا کوثر کدوائی صاحبہ کو کہ آ کے ہمیں ایک نعت سے پلیز. جب تک وہ آ رہی ہیں میں ایک شعر آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو مدینے کی گلیاں میسر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ہلو. تو آپ جیسے شعراء کا مقابلہ تو میں نہیں کر سکتی، لیکن یہ جو میں نے چنی ہے نعت، وہ مولانا ظفر علی خان کی ہے. اینڈ آئی ایم شیور آپ سب نے اپنے بچپن میں ضرور سنی ہوگی. تو وی آر آل ینگ ایٹ ہارٹ، بٹ دس ریئلی اسپیکس ٹو می، سو آئی جسٹ تھاٹ آئی چوز دس. میں نے ایکچولی مارج ماموں سے پوچھا تھا تو آپ بے بسی سمجھ لیں کس کی. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع ایک روز چمکنے والی تھی، ایک روز چمکنے والی تھی. سب دنیا کے درباروں میں وہ شمع جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، وہ شمع گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. بہت شکریہ. اب ہم شروع میں 2 نثر کے لیے ہم نے 2 مہمانوں کو مدعو کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ان حضرات سے شاعری سنیں گے جو دوسروں کا کلام سناتے ہیں. اس کے بعد ایک بریک ہوگا، اور اس کے بعد پھر ایکچوئل جو شاعر حضرات ہیں وہ سنائیں گے. غزالہ بہن کی کتابیں موجود ہیں یہاں پہ، 7-8 کتابیں ہیں. اگر کوئی لینا چاہے تو ہمارا سے رابطہ کرے. $20 کی ایک ویلیو ہے کتاب کی. سلیم کوثر کا ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. میں کسی کے دست طلب میں ہوں
تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے. بہت شکریہ. میں درخواست کروں گا رضیہ صاحبہ سے کہ آئیں اور نثر سنائیں اگر آپ تیاری ہے تو. کچھ بالکل. سو السلام علیکم ایوری ون. ایک چھوٹی سی میری نثری نظم ہے، حالانکہ لوگ نثری کو نظم نہیں مانتے ہیں پر میں مانتی ہوں اور بہت سارے مانتے ہیں. تو یہ یہاں پر ہے، میری 95 میں لکھی تھی انڈیا میں. تو جناب ہم سب جو یہاں آئے ہیں وہ تعلیم یافتہ اس لیے کہلائے کیونکہ ہم نے کتابیں پڑھی اور بہت ساری پڑھی، مگر شاید زندگی کی اس تقدم نے اس کتابی دنیا سے ہمیں نکال کر زبانی جمع خرچ کی انتہائی نامعقول، فضول اور کچھ بھی نہ ہاتھ آنے والی جدوجہد میں اس درجہ مصروف کر دیا کہ ہم زندگی کے اصل سبق بھول گئے. یہاں تک کہ قرآن کی تعلیمات بھی اس بھاگ دوڑ میں محو خواب و خیال ہو گئیں. اور میں یہ بات پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اس پس منظر میں جب آپ یہ نظم میری نظم سنیں گے تو شاید میرے دل کی بات آپ تمام خواتین حضرات تک پہنچ جائے. کہتے ہیں کہ وہ سب کتابی باتیں ہیں اور کیسا خون رلاتی ہیں. وہ سب کتابی باتیں ہیں، ویلیوز، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، سب 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 کتابی باتیں ہیں اور کیسا خون رلاتی ہیں اس پریکٹیکل دنیا میں. تو وہ سب کتابی باتیں ہیں اور کیسا خون رلاتی ہیں. دوستی، محبت اور تمام رشتے جو نبھ نہیں پاتے کہ ہم ان کے کہنے پر عمل پیرا اور نہ وہ ہمارے اصولوں کے پابند. نہ ہم ان کے کہنے پر عمل پیرا اور نہ وہ ہمارے اصولوں کے پابند. مفاد پرستی کے لبادے میں بے بہرا پر بہت منور. چمک کتنی ہے نا مصنوعی زندگی میں. تو اطلس و کم خواب کے پیرہن، آتش رنگ، آتش صفت، آتش پرست. آتش رنگ، آتش صفت، آتش پرست. جو ہماری زندگی کی جو ساری کریونگ ہے نا وہ مجھے مل جائے میں آ گئی ہے، سمٹ کے رہ گئی ہے. میرا ہو جائے، مجھے مل جائے، میں ہو جاؤں، اینڈ دیٹس اٹ. باتیں ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں آسمان پہ جانے کی، چاند پہ جانے کی، پر دس دا فیکٹ. سو آتش رنگ، آتش صفت، آتش پرست. تو وہ سب کتابی باتیں ہیں اور کیسا خون رلاتی ہیں. دنیاوی، حقیقی اور جذباتی رشتے. دنیاوی، حقیقی اور جذباتی رشتے، ایک ہی ہاتھ میں ترازو اور اسی ایک ہاتھ کا فیصلہ. ایک ہی ہاتھ میں ترازو اور اسی ہاتھ کا فیصلہ. اب جس نے ہم میں سے مطلب جو بھی اس ہاتھ میں بیٹھ کر لے اس کی زندگی جھینگا لالا، باقی سب تو پریشان ہیں. تو ایک ہی ترازو اور اسی ہاتھ کا فیصلہ. نفع و نقصان نہ تیرا نہ میرا یا پھر ہم سب کا. تو پھر وہ سب کتابی باتیں ہیں اور کیسا خون رلاتی ہیں. دنیا وہی پڑھتی ہے، دنیا وہی پڑھتی ہے، پھر بھی یہی کرتی ہے. پر میں کیا کروں کہ میں نے کتابیں ہی پڑھی ہیں حرف بحرف. کتابیں ہی پڑھی ہیں حرف بحرف. بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا مارج بھائی سے کہ کچھ نثر وہاں پڑھیں گے یا یہیں پڑھیں گے؟ وہاں آ جائیں. ہاں بالکل کرسی بدل دیں. بہت ہی اچھا ہے نا. آ جائیے آپ.
شکریہ جناب. شکریہ خواتین حضرات. تو میری توجہ اب شاعری سے ہٹ کے اب نثری دنیا میں پہنچ گئی ہے. تو میں آج کل اس میں توجہ دے رہا ہوں نثر کی طرف. تو اس کے لیے آج کا جو موضوع ہے وہ تو میں آپ کو کوئی موضوع ایسا نہیں ہے. یہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ شروع میں سن 80 کی دہائی سے جب سلسلے شروع ہوئے یہاں شعر شاعری کے اور یہ کلچر جو پیدا ہوا تو اس کے سفر سے آغاز کروں گا اور اس کے بعد اس کے چند قصے جو شاعروں کی زبانی سنے ان کو میں آپ کو سے شیئر کروں گا. تو میں جو آج نثری صورت آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ فیض صاحب کی نصیحت کا پیش خیمہ ہے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا. وہ جب ملک بدر ہوئے تو ان سے ملاقات جانے سے پہلے ہوئی تھی. اس سے پہلے کافی حد تک ہم ان کے برج پارٹنر رہے تھے. فیض صاحب کے ساتھ برج کی نشست ہمارے زمانے میں ہوتی تھی. جو پچھلے نشست میں نے اس کے کچھ قصے بھی سنائے تھے اور یہ ان حضرات کے اطلاع کے لیے ان کے معلوم ہونے کے لیے یہ میں بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں فیض صاحب، سبط حسن صاحب اور فاروقی صاحب وہاں خیام سنیما کے پاس کراچی میں رہتے تھے. تو ہم ان کے گھر کے قریب رہتے تھے. اب یہ تینوں حضرات انٹلیکچولی تو جس حد تک باتیں کرتے ہوں وہ کرتے تھے لیکن برج کے شوق تھا انہیں. تو اس کے لیے چوتھے آدمی ہم بلائے جاتے تھے. جب کالج سے آتے تھے تو ان کے ساتھ برج کھیلتے تھے بیٹھ کے. تو اس زمانے میں جو قصے ہوتے تھے وہ میں نے پچھلی نشست میں آپ سے کچھ شیئر کیے تھے. تو اس لیے میں نے ان کا ذکر پھر اس دفعہ کیا کیونکہ جب وہ جا رہے تھے ملک بدر ہو رہے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ اتنا وقت گزرا ہے ایک مجھے کوئی نصیحت کریں. تو کہنے لگے بھئی میں کیا نصیحت کروں گا آپ کو، میں خود مشکل میں ہوں. اور بہرحال اس کے ساتھ انہوں نے ایک قصہ بھی سنایا تھا لیکن وہ طویل ہو جائے گی بات. لیکن پھر کہنے لگے کہ میں صرف یہی کر سکتا ہوں، نصیحت اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے جو میرے والد صاحب نے مجھے کی تھی نصیحت. تو وہ میرے اسرار پر وہی نصیحت کروں گا جو میرے والد صاحب نے کی تھی. وہ میرے بہت کام آئی. یہ نصیحت جو ہے میرے آج تک کام آ رہی ہے. اچھا تو ان سے تو کہنے لگے کہ بس میں یہی نصیحت کروں گا کہ اپنے ساتھ جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں ایک کوائل نوٹ بک رکھیں اور ایک قلم ہمیشہ ساتھ رکھیں. تو جو بات ذہن میں آپ کے آئے آپ لکھ لیں، چاہے آپ کی دلچسپی کی ہو یا کسی اور کی دلچسپی کی ہو، کوئی اچھا لطیفہ ہو، اچھا قصہ ہو، اچھی کہانی. تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ پھر میں نے وہ جو ہے وہ مجھے بات پسند آئی. ان دا سینس پسند نہیں آئے بلکہ ضرورت محسوس ہوئی اس کی. تو اب اس کو تقریباً 55-60 سال ہو رہے ہیں تقریباً اس بات کو. لیکن میرے پاس ایک انبار لگ گیا ان کتابوں ان کا جن کو میں استعمال کرتا تھا. ایک سائٹ پہ آفس کے نوٹس وغیرہ لکھتا تھا تو دوسری سائٹ پہ اپنی جو پسند کی چیزیں ہیں وہ لکھا کرتا تھا. تو اب جب وقت ملا تو میں نے جب ان کتابوں میں دیکھنا شروع کیا تو اس میں سے بہت ہی اتنے اچھے نوٹس مجھے ملے کہ میں نے جب جمع کرنا شروع کیا تو وہ کافی حد تک ہو گئے. تو میں نے کہا بھائی ان کو قلم بند کیا جائے. تو میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ نثری انداز میں لکھ رہا ہوں تو میں ان قصوں کو لکھ رہا ہوں جو ان سب کے ساتھ جو واقعات گزرے تھے. تو ہاں لیکن اس وقت بیٹھا نہیں ہوں جہاں پہ سائڈ میں ٹیبل ہو میرے پاس ہے نا. وہ اس وقت تو قصے جو یہاں ہوں گے وہ تو ذہن میں باقی رہیں گے. باقی جاوید میں ریکارڈ بھی کرتے رہتے ہیں یہ سب باتیں. تو یہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. 50 سال زائد میرے پاس ہو گئے جن میں جو بات تو آج کل میری توجہ ان دلچسپ واقعات کی طرف ہے.
تو 80 کے عرصے میں جب بوسٹن میں اردو ادب کی شناخت کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ایک مہذب شہر، مختلف یونیورسٹیوں کا مکہ، اور اس میں ثقافتی اور علمی تہذیب کا گہوارہ، اور وہاں اردو کا ذکر نہیں ہے، تو مجھے یہ کمی بہت محسوس ہوئی اس بات کی. تو ڈاکٹر شمل اس زمانے میں ہارورڈ یونیورسٹی میں تھی، تو ان کے ساتھ مل کے ایک آرکیولوجیکل لائبریری مختلف شعراء کے اوریجنل آواز میں جو ان کا کلام تھا وہ جمع کیا تھا، تو وہ ابھی بھی ہاں ہارورڈ کی لائبریری میں ہے. شکریہ ہمارا صاحب. تو ڈاکٹر شمل اس زمانے میں اس کی اقبال چیئر تھی یہاں ہارورڈ میں، تو اس کی وہ سربراہ تھی، اس پہ کام کرتی تھی. بہرحال یہی وہ زمانہ تھا. اسی زمانے میں جب واشنگٹن میں ڈاکٹر عبداللہ، نیو یارک میں حنیف اختر صاحب، کیلیفورنیا میں نیئر جہاں جو ان کی رزاق صاحب، ڈاکٹر رزاق ہیں موجود، ان کی بہن، تو وہ بھی تو ان شاعروں کو ہندوستان پاکستان سے بلانے کا پروگرام بنایا، تو ہم بھی پچھلے کہاروں کی طرح ان میں شامل ہو گئے. تو بوسٹن میں شاعروں کو بلانے کی ذمہ داری ہم نے لے لی، بے سمجھے بوجھے. یہ نہیں اندازہ ہوا کہ اس میں کام کتنا زیادہ ہوگا، تو اس کے لیے بہرحال پہلا مشاعرہ تو علی سردار جعفری صاحب، کیفی اعظمی صاحب نے اپنی بیگم کے ساتھ آئے اور ایک ہفتہ ہمارے ساتھ رہے. اس کو ڈاکٹر برائن سلبرٹ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف سے اسپانسر کیا تھا. اس کے بعد ہر سال مشاعرے ہوتے رہے. اب ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے آرام اور شوق کا خیال دیکھتے ہوئے ہماری بیگم صاحبہ نے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ہمت بندھائی، اور جس سے ہماری ہمت اور کام نے تو ان مشاعروں کی خوبی یہ تھی کہ ان میں